العلم نور ایک لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی، دیکھ لو پھیلی ہے علم کی روشنی، ہر لوکا سے آؤ پی لو جام عشق نبی۔ العلم 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 The knowledge is light, the knowledge is رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر موجود ہیں، اور آج ان ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہونے جا رہا ہے جو مقابلے سے پیچھے رہ گئی تھیں، اور آج دو ٹیموں سے ہم نے ایک ٹیم کو سلیکٹ کرنا ہے اگلے راؤنڈ کے لیے۔ اب تک مکی ٹیموں کے درمیان ہمارے جو مقابلے ہوئے ہیں، ان مقابلوں میں یعنی 3 مقابلوں میں 3 ٹیمیں اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں، مگر ان 3 ٹیموں میں سے پیچھے رہ جانے والی 2 ٹیموں میں سے ہمیں ایک ٹیم سلیکٹ کرنی ہے اگلے راؤنڈ کے لیے۔ آج ہمارے ساتھ الحمدللہ ذہنی آزمائش کے سلسلے میں بھاولپور مکی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ضیاء کوٹ سیال کوٹ کے اسلامی بھائی ہیں، اور ان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ایک ٹیم آج ہم سے جدا ہوگی، ہم جدا کرنے والی ٹیم کو بھی انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، بڑے پیارے تبرکات اور کچھ تحائف دے کر انہیں بھیجیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم آگے اگلے راؤنڈ کی طرف جائے گی وہ انشاءاللہ مزید ایک اسٹیپ فارورڈ کر جائیں گے۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ذہنی آزمائش سیزن 7 کا مقابلہ، جو کہ ہونے جا رہا ہے سیالکوٹ مکی اور بھاولپور مکی کے اسلامی بھائیوں کے درمیان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں طرف کے اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ تشریف لائیں۔ ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی بھی آ جائیں اور بھاولپور کے اسلام بھائی بھی تشریف لائیے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، دونوں طرف کی ٹیموں کا تعارف پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ان دونوں شہروں کے بارے میں بھی ہم نے کچھ ڈاکیومنٹریز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ ضیاء کوٹ اور بھاولپور پاکستان کے جو یہ مشہور و معروف شہر ہیں، ان کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہم نے پچھلے سلسلوں میں دیکھی، اور ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی کام کس پیارے انداز میں ان شہروں میں ہو رہے ہیں، ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی۔ مگر آئیے آج ایک بار پھر ان کا تعارف لیتے ہیں، ان کے نام پوچھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ باری باری بھاولپور کے اسلامی بھائی اپنا نام بتائیں گے اور کس شعبے سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی بتائیں گے۔ جی محمد شفیق قطاری، فیضان مدینہ بھاولپور میں امامت کی ترکیب ہے۔ جی محمد احمد رضا، جامعۃ المدینہ خانقاہ شریف خامسہ درجہ۔ ماشاءاللہ۔ عبدالحنان اتاری، ایجوکیشن ماسٹر ان کمپیوٹر سائنس ہے، اور اس کے ساتھ جاب کر رہا ہوں ایز اے اکاؤنٹنٹ۔ آپ اکاؤنٹنٹ کی جاب بھی کر رہے ہیں، ماسٹر سائنس میں بھی کیا ہے۔ تنظیمی طور پہ کیا ذمہ داری ہے آپ کے پاس؟ تنظیمی طور پر بھی مجھے کارکردگی ذمہ داری ملی ہوئی ہے پاک بسطامی کابینہ کی۔ ارے واہ ماشاءاللہ، یعنی تنظیمی کاموں میں بھی مصروف ہیں آپ، جاب بھی کرتے ہیں، کوالیفائڈ بھی ہیں۔ جناب چلتے ہیں آگے، اب ہم ہمارے ضیاء کوٹ سیال کوٹ کے اسلامی بھائیوں کی طرف اپنا اپنا نام بتائیے اور اپنا شعبہ بتائیے۔ محمد ہارون اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ضیاء کوٹ سیال کوٹ، درجہ سابعہ کا طالب۔ ماشاءاللہ، درجہ سابعہ کے طالب۔ سابعہ عربی میں 7ویں درجے کو کہتے ہیں، 7th کو کہتے ہیں۔ تو یہ 7ویں درجے کے یعنی درس نظامی جو 8 سالہ ہے، اس کورس میں یہ ایک ہی سال کا باقی ہے، اگلے سال انشاءاللہ یہ دور حدیث میں ہوں گے انشاءاللہ۔ جی
محمد نعمان الطاری درجہ سادسہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ۔ ماشاءاللہ، یہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ سے ہے، لیکن غالباً تعلق ان کا ضیاء کوٹ سے، علی پور چٹھا سے ہے جو قریب ہے ضیاء کوٹ کے۔ اچھا، سادسہ عربی میں سادسہ سکستھ کو کہتے ہیں، 6 کو کہتے ہیں، تو یہ چھٹے درجے کے طالب علم ہیں جناب۔ اب چلتے ہیں تیسرے اسلام بھائی کے پاس۔ جی محمد ارسلان الطاری UET یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سول انجینئرنگ 5th سیمسٹر ابھی ختم ہوا ہے اور 6th سیمسٹر سٹارٹ ہوا ہے۔ اچھا، سول انجینئرنگ آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ سر پر امامہ بھی ہے، زلفیں بھی ہیں، مدنی لباس بھی ہے، تو کیا اسی لباس کے اندر آپ انجینئرنگ کرنے جاتے ہیں؟ جی بالکل، الحمدللہ اسی لباس کے اندر بالکل اسی طرح۔ کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی؟ مشکلات تو پھر آتی ہیں نا، مطلب لیکن آپ اس کو اچھے انداز سے فیس بھی کر رہے ہیں، عزت بھی ملتی ہوگی کئی مقامات پر۔ بالکل ایسے ہی، الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ تنظیمی طور پہ بھی کوئی ذمہ داری ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، اتار نگر ناروال ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ۔ اچھا، وہاں کے جو ایجوکیشن مجلس برائے تعلیم جو ہے اس کے آپ ذمہ داری میں؟ جی بالکل، ماشاءاللہ۔ تعلیم ہماری ایک مجلس ہے جو شعبہ تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں، اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں سنتوں کی خدمت کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ انجینئرنگ کے طالب علم جو ہیں یہ شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں۔ تو بہرحال دونوں طرف ایسا لگتا ہے کہ بیلنس ٹیم ہے، جامعۃ المدینہ کے طلباء بھی ہیں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں۔ اب باری ہے ہمارے حاضرین کی۔ آپ تیار ہیں سوال کے جواب کے لیے؟ چلیں جناب، کیا تحفہ دیں گے یوسف بھائی آج ہمارے حاضرین کو پہلے سوال کے پہلے جواب پر؟ آپ تو تازہ مدینہ منورہ سے ہو کر بھی آئے ہیں، کچھ لائے ہیں مدینہ شریف سے ہمارے سلسلے والوں کے لیے؟ جی صاحب، بالکل سلسلے والوں کے لیے خوبصورت تحائف، کچھ تسبیحات، کچھ متبرک پانی، ارے واہ، اور کھجور مدینہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کھجور مدینہ، ارے بہت ہی خوبصورت VIP پیکنگ میں۔ ارے کیا بات ہے، چلیں جناب۔ اچھا، ابھی جو تحفہ ہے وہ آپ دے رہے ہیں سوال کے جواب پر؟ نماز کے احکام۔ چلے جناب، وہی کتاب دے رہے ہیں جس کا بھی ذکر ہوا۔ چلے جناب۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، بتائیں جنتی جنت میں کتنی دیر سویا کریں گے؟ بڑی نیند آتی ہے یہاں پر کچھ لوگوں کو، بہت دیر سوتے ہیں۔ جنت میں جنتی کتنی دیر سوئیں گے؟ کون جواب دیں گے؟ جی، اپنا نام بھی بتائیں گے۔ محمد اعجاز حسین اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ رابعہ۔ ارے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں جی۔ جنت میں نیند نہیں ہے جناب، نیند ایک قسم کی موت ہے، جنت میں موت نہیں ہے، اس لیے جنت میں نیند بھی نہیں آئے گی۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اللہ کی جنت کتنی پیاری ہے، کتنی نعمتیں، اس میں نیند بھی نہیں ہوگی، یعنی ٹوٹلی جو ٹائم ہوگا وہ اللہ نے چاہا راحتوں کا، خوشیوں کا وقت ہوگا۔ بہرحال جواب درست دے دیا ہے اور کتاب کا تحفہ لے لیا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم چلیں مقابلے کی طرف، ہمارے پاس کچھ تاثرات آپ کی طرف سے آتے ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کچھ تاثرات آپ کے سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مقابلے کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ جی، پاک فریدی کابینہ عارف والا پنجاب سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ I like it very much۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ ایک اسلامی بہن کہتی ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش نہایت ہی معلوماتی سلسلہ ہے، مدنی چینل پر میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے اپنی نماز اور زندگی کو صحیح سنت کے مطابق گزارنا ہے۔ اب انہیں کوئی مدنی مشورہ بھی دیجیے۔ جی جناب، اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کا بہترین طریقہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ اگر آپ اسلامی بہن ہیں تو اسلامی بہنوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے الحمدللہ جامعات بھی موجود ہیں۔ ذہن نصیب جامعۃ المدینہ للبنات میں داخلہ لے کر عالمہ کورس جو ہے وہ کر لیجئے، اسلامی بہنوں کے مدارس میں جا کر مدرسۃ المدینہ کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کیجئے۔ اگر آپ کسی ایسے علاقے میں ہیں جہاں آپ کے قریب جامعۃ المدینہ نہیں ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان نہیں ہے، بالغات نہیں ہے، تو بڑا اچھا طریقہ ہے، آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن جوائن کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو قرآن پاک بھی سکھایا جائے گا اور بہت سارے پیارے پیارے کورسز موجود ہیں۔ اللہ نے چاہا زندگی اچھے انداز میں گزرنا شروع ہو جائے گی۔ ایک اور ہماری اسلامی بہن کہتی ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش میں 4 دن کا گیپ برداشت نہیں ہوتا۔ عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ جس طرح فرض علوم کورس کے دن بڑھا دیے گئے ہیں، اسی طرح ذہنی آزمائش سلسلے کے بھی زیادہ دن ہونے چاہیے۔ ہاں، یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہے۔ پہلے جب ہم نے روزانہ کیا تھا تو اس پر مشورہ یہ آیا تھا کہ بڑا جلدی ختم ہو گیا، تو ہم نے اس لیے اس کے سلسلے جو ہے وہ گیپ دے دیے تاکہ یہ 2 مہینے تک چلتا رہے۔ اور دوسرا اس کا ریزن یہ بھی ہے کہ کچھ گیپ کے بعد جب کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ 4 دن آپ ریپیٹ سلسلے دیکھیے، مزید اس پر کچھ تیاری کیجیے، باقی سلسلے دیکھیے اور انشاءاللہ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ جی، ایک اور ہماری اسلامی بہن بنت آفاق کہتی ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے، اس میں ڈھیروں اسلامک انفارمیشن ملتی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے
اور مدنی چینل کو تا قیامت آباد رکھے. آمین. اور پلیز ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ خاص طور پر میرے بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. آمین آمین. رب کریم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور آپ سب کی دعاؤں کا، نیک خواہشات کا بہت شکریہ. یقیناً میسیجز تو آپ کے پاس اور بھی ہوں گے، سلسلہ بھی ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. جناب پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر، کن کن مرحلوں میں چلے گا. آئیے دیکھتے ہیں آج کے ہونے والے مقابلے کے مرحلے. جی، علم نور ہے، عشق کے بول، مدنی کسوٹی، قرآنی معلومات، سفر ہے مگر اکیلے، سمجھائیے مگر اشاروں سے. انشاءاللہ ان 6 سیگمنٹس پر 6 مرحلوں میں یہ سلسلہ چلے گا آگے. اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ یاد رکھیے گا کہ اب آپ دونوں ٹیموں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ آپ کا آخری سلسلہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اور آگے کے سفر کی یوں سمجھیے کہ ایک نئی موڑ اور نئی کڑی بھی ثابت ہو سکتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سلسلے میں کتنی کوشش کرتے ہیں. کوشش یہ کیجئے کہ غلطیاں کم سے کم ہوں، نمبر زیادہ سے زیادہ حاصل کیے جائیں، کیونکہ یا تو آپ آگے سلسلے کی طرف بڑھ جائیں گے یا واپس اپنے شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے. جناب شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جی، علم نور ہے سلسلے میں دونوں ٹیموں سے 10-10 سوالات ہونے ہیں. یاد رہے کہ ان سیگمنٹس کے اندر آپ کے پاس ایک ہی موقع ہوگا. آپ چاہیں تو کسی بھی یہاں موجود اسلامی بھائی سے مدد لے سکتے ہیں. مدد لینے کے بعد آپ کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوگا. آپ نے اگر مدد کے لیے کسی کو پکارا تو اب انہی کا جواب آپ کا جواب مانا جائے گا. شروع کرتے ہیں بھاولپور کے اسلامی بھائیوں سے. پہلا سوال، کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے کیا وہ چیز حرام ہو جائے گی اور کیا اس طرح قسم ہو سکتی ہے؟ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے وہ چیز حرام نہیں ہوتی. ہاں اگر ایسا کسی نے کر لیا تو اب اس کا اگر الٹ کرے گا تو وہ کفارہ بھرے گا. بڑا خوبصورت جواب لکھا گیا کہ جو شخص کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرے، مثلاً کہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے، تو اس کہہ دینے سے وہ شے حرام نہیں ہوگی کہ اللہ عز و جل نے جس چیز کو حلال کیا اسے کون حرام کر سکے. مگر جس چیز کو اپنے اوپر حرام کیا اس کے استعمال کرنے سے کفارہ لازم آئے گا، یعنی یہ بھی ایک قسم ہے. جواب ان کا درست ہے. صحیح جواب پر سبز لائٹیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اور اگر جواب غلط ہو گیا تو یہ لائٹیں بھی جو ہے وہ سرخ بن جائیں گی. کوشش کیجئے کہ آج سرخ لائٹ جلنے ہی نہ پائے. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. جو کسی کی بالشت بھر زمین ناحق طور پر لے تو اس بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان عبرت نشان ہے؟ وہ لوگ جو کسی کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، وارثوں کا حق دبا کر گھر پر بیٹھ جاتے ہیں. آج غور سے سنیں کہ بالشت بھر زمین، بہت تھوڑی زمین کی مثال دے کر سمجھایا گیا، اس پر کیا عذاب نازل ہوگا، اس کو کیا جناب سختی ہو جائے گی اس کے ساتھ. جی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی کی بالشت بر زمین ناحق طور پر دبا لے گا، رب تعالیٰ قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق یعنی ہار پہنائے گا. جو کسی کی بالشت پر زمین ناحق طور پر لے گا تو اسے قیامت کے روز 7 زمینوں کا توق یعنی ہار پہنایا جائے گا. جواب بالکل درست ہے. لیکن میسج کیسا ہے ذرا غور کیجئے. 7 زمینوں کا توق یعنی ہار اسے پہنا دیا جائے گا. کس قدر سختی اس کے ساتھ ہوگی، وہ کیسے جواب دے سکے گا؟ اب یہاں میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں، اور اگر میرا کوئی ایسا بھائی، کوئی ایسی بہن یہ بات سن رہی ہے تو خدا را توبہ کیجیے. اگر کسی کا حق آتا ہے آپ پر، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، اسے فارغ کر دیجئے، اس کا حق لوٹا دیجئے، معافی بھی مانگ لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے. باری ہے بھاولپور والوں کی. باپ کا درجہ دینی استاذ اور مرشد کے مقابلے میں کتنا ہے؟ والد کا درجہ یقیناً بہت اعلیٰ ہے، مگر آج جو سوال ہے یہ ہمیں ایک اور جہت پر امید ہے ہمیں مدنی پھول دلوائے گا. جی، باپ کا درجہ مرشد یا اپنے استاد سے کم ہے؟ باپ کا درجہ دینی استاذ اور مرشد سے کم ہے. تفسیر نعیمی میں یہ تفصیل موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور یہاں یہ درس ملتا ہے کہ مرشد کریم کا اور اپنے دینی اساتذہ کا بھی ہمیں کتنا ادب کرنا ہے. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنے کا کیا حکم ہے؟
چھینک آنے کے بعد جو چھینکنے والا ہے اس پر یہ سنت مؤکدہ ہے اس کے لیے الحمدللہ کہنا، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ واجب ہے۔ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ جناب باری ہے بھاولپور والوں کی۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کا ارشاد صحت بنیاد بہترین رہنما اصول کیا ہے؟ جناب بہت سارے صحت کے مدنی پھول ملنے والے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان کہ صحت بہترین اصول ہے، اس کا یہ ہے کہ کھانے والا اگر پہلے بھوکا ہو، یعنی کھانے سے پہلے بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہے تو وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ لے تو وہ کبھی طبیب کا محتاج نہیں ہوگا۔ بڑی اہم بات ہے، ہر وقت کھانے والے، کھانے کے لیے جینے والے، فوڈ کلچر کے لیے زندگی گزارنے والے غور سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کھانے سے پہلے بھوک لگی ہونا ضروری ہے، یعنی بھوک نہیں ہے پھر بھی کھا رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور ابھی بھوک باقی ہو اور ہاتھ کھینچ لے وہ ہرگز طبیب کا محتاج نہ ہوگا۔ پیٹ بھر کر حلق تک کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ کھانا کھا کر پھر اٹھا بھی نہیں جاتا، تو ایسا نہ کریں، بلکہ ابھی بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لیں، انشاءاللہ ڈاکٹر سے جان چھوٹ جائے گی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ ذہنی آزمائش سلسلے کی کیا بات ہے، سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں، صحت کے اصول بھی پتہ چل رہے ہیں اور شرعی معاملات بھی سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ضیاء کوٹ والوں اب آ رہی ہے آپ کی، پیٹ کا کفل مدینہ کیا ہے؟ جناب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بڑی پیاری اصطلاح ہے پیٹ کا کفل مدینہ، اب تعریف بھی اس کی سن لیجئے۔ جی، پیٹ کے کفل مدینہ سے مراد یہ ہے حرام سے بچنا، بھوک لگی ہو تب کھانا اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ روک لینا، یہ پیٹ کا کفل مدینہ ہے۔ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا، جو فیضان سنت میں تعریف ہے میں بیان کر دیتا ہوں۔ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا اور حلال خوراک بھی بھوک سے کم کھانا، یہ پیٹ کا کفل مدینہ لگانا ہے۔ جواب آپ کا ہم درست مان لیتے ہیں، کیا کہیں گے زور سے؟ تھوڑی تقسیم کر لیتے ہیں، دائیں طرف والے بے شک ہیں تو باب المدینہ والے، مگر آج بن جائیں بھاولپور والے، اور بائیں طرف والے بن جائیں ضیاء کوٹ والے، تاکہ ایک مقابلے کی فضا بھی رہے اور مل کر انشاءاللہ ان ٹیموں کو سپورٹ بھی کریں۔ باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی، بتائیے بخار کی کیا فضیلت ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار انسان کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح آگ لوہے کے میل کو یعنی زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ بخار کے بارے میں کچھ اور بھی فرمایا نبی پاک نے، بخار کو کیا نہ کہو، بخار کو برا نہ کہو۔ جی جناب، بخار کو برا نہ کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل یعنی زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ بیماری آتی ہے، بعض اوقات لوگ شکوے کرتے ہیں بخار کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا اسے برا نہ کہیں، تو بخار آ جائے۔ میں نے امیر اہل سنت کا ایک انداز دیکھا ہے کہ بعض اوقات آپ اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ بخار تشریف لایا ہے، بخار یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کے پاس بھی اس نے گویا حاضری دی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی بخار نے حاضری دی ہے۔ تو اب محبت کی بات ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے کہ بخار تشریف لایا ہے۔ اب برا نہ کہنے کا خود حدیث میں آ گیا، اور یہ گناہوں کو یوں سمجھیے کہ معاف کروانے کی، گناہ کی کفارے کی گویا ایک صورت بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری پر صبر بھی نصیب فرمائے۔ باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی، سورہ تکاثر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے سورۃ تکاثر کی تلاوت کرتا ہوں، تم میں سے جو روئے گا جنت میں داخل ہوگا۔ تم میں سے جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جواب بالکل درست ہے۔ اب ہو سکے تو کبھی سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، یہ سورت جو ہے وہ پڑھیں اکیلے میں اور روئیں۔ بے شک وہ تو صحابہ کرام کے لیے فرمان تھا، لیکن اگر ہم بھی کہتے ہیں نا اچھوں کی نقل بھی اچھی ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اس نیت سے سورہ تکاثر پڑھ کے کاش آنسو بہیں، اور واقعی اگر اس کے معنی پر توجہ رکھیں، ترجمہ کنز الایمان بھی پڑھیں تو آنکھیں نم بھی ہو سکتی ہیں اور اللہ نے چاہا اس کی برکتیں بھی ملیں گی۔ باری ہے بھاولپور والوں کی، وطر میں تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنے کا کیا حکم ہے؟ وطر میں تکبیر قنوت یعنی اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔
तीसरी रकात में किरात के बाद तकबीर कुनूत कहना वाजिब है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये बताइए जो दुआए कुनूत पढ़ ना सकें तो वो क्या पढ़ें? कई लोगों को याद नहीं होती, वैसे याद होनी चाहिए, शॉर्टकट ना ढूंढिएगा, ये उनके लिए है जिनको याद नहीं है और अब पढ़नी है, लेकिन जल्दी जल्दी हमें ये याद कर लेना चाहिए। जी वो ये पढ़े अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, या फिर ये पढ़े अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। जनाब अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये पढ़ लें, या अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली पढ़ लें, तो भी जनाब दुआए कुनूत की जगह कम अज़ कम ये गुजारा हो जाएगा। नमाज के अहकाम में इसकी तफसील मौजूद है, लेकिन बेहतर यही है कि दुआए कुनूत याद करें और वो पढ़ें। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। 5 सवाल हुए हैं और कोई गलती नहीं की है। मुकाबला वाकई तैयारी करके आए हैं और ये सोच कर भी आए हैं कि ये जनाब शायद हमारा आखिरी मौका है। 5 सवाल हो गए हैं, एक सवाल हाजरीन से और कर लें। चलें जनाब, तैयार हैं आप? हमारे साथ सलमान मदनी भाई भी मौजूद हैं। मदनी उनसे तासुरात ना लें। मदनी चैनल का मकबूल तरीन सिलसिलों में से एक सिलसिला करते हैं, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, और माशाल्लाह मैंने देखा है कि दुनिया भर में बहुत पसंद किया जाता है। जी सलमान भाई, आपको पहले तो मरहबा कहते हैं, आप सिलसिले में तशरीफ़ लाए, कुछ फरमाएंगे? जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला मुझे आपके उसने धन से अच्छा बनाए। माइक जो है वो हाथ में है, तो इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं आप जो बात कर रहे थे उसी को अगर एक बात उसमें ऐड कर दूं तो ये मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए उम्मीद है इंशाल्लाह बेनिफिशियल होगा। हमारे वो नाज़रीन जिनको नमाज के अहकाम नहीं आते, या नमाज के वज़ाइफ जो हैं, या नमाज के अंदर जो आयात पढ़ी जाती हैं, अगर वो नहीं आती तो उसके लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल में उसको सीखने के लिए एक तरीका जो हमारे यहाँ दिया गया है वो तो यह है कि मदनी काफ़िले में सफ़र किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मदनी काफ़िले में भी नमाज के अहकाम जो है वो सिखाए जाते हैं और नमाज के जो अज़कार हैं वो भी याद करवाए जाते हैं, नमाज में जो दुआएँ पढ़ते हैं वो भी जो है वो याद करवाई जाती हैं। इसके अलावा दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एक फ़िज़ान नमाज कोर्स भी है यूसुफ भाई, 30 दिन का ये कोर्स है फ़िज़ान नमाज कोर्स, ये भी जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर वक्त जो है वो कलील है, कम है, तो इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने सब हमें ज़रिया फ़राहम किया हुआ है कि मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करके भी नमाज के अहकाम जो है वो सीखे जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि एक और खुशखबरी है कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन वालों की तरफ से भी नमाज कोर्स ऑनलाइन कर दिया गया है, तो दुनिया भर के नाजरीन भी घर बैठे नमाज कोर्स कर सकते हैं। तो बहरहाल बात वही है कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। दावत इस्लामी की सर्विसेज इतनी हैं, आप करना क्या चाहते हैं आप ये बताइए। दावत इस्लामी के इतने सारे शोबा जात हैं, आगे बढ़िए। अब देखें ना, फ़र्ज़ उलूम कोर्स करवा कर घर बैठे इल्म दीन सिखा दिया गया। तो बहरहाल सलमान भाई आपको मरहबा भी कहते हैं। आपने अपने सिलसिले में कई बार बुलाया है, मेरे मुझ पर अब ड्यू हो गया है, आप खुद आज चल के हमारे सिलसिले में तशरीफ़ लाए हैं, तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िरी देंगे। सवाल करते हैं हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से। जी जनाब, जवाब कौन कौन देंगे? अच्छा, जवाब ना देने वालों को फिर मदनी गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी। एटलीस्ट कम से कम 3 दिन मदनी काफिले में तो सफ़र आना चाहिए। अब जिसको सवाल का जवाब आता वही हाथ उठाए। तोहफा क्या देंगे? तोहफा अब्दुल हबीब भाई बहुत ही यूनिक इसको कहूंगा मैं, दुनिया का हर शख्स जहां जाना चाहता है। क्या बात है। अब वहां जाने के लिए करना क्या है, उसके लिए एक दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की बहुत ही खूबसूरत किताब जन्नत में ले जाने वाले अमाल, 2000 से ज़ायद अहादीस मुबारका इसमें मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब, अब ये जन्नत में ले जाने वाले अमाल किताब तोहफे में दी जा रही है, और सवाल ये है, रोज़े महशर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक झंडा मरहमत होगा, बताइए कि उस झंडे का नाम क्या है? तमाम मोमिनीन हजरत आदम से आखिर तक सब उसी झंडे के नीचे होंगे, उस झंडे का नाम बताना है। सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस झंडे का नाम लिवाउल हम्द होगा। जरा दोबारा सही तरीके से लिवाउल हम्द होगा। लिवाउल हम्द उस झंडे का नाम होगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनको शुक्राने में भी तो मदनी काफिला, हाँ, ये पहले कई तोहफे ले चुके हैं, तो इनको तो मदनी काफिले में जाना चाहिए। तमाम मोमिनीन हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आखिर तक सब उसी झंडे के नीचे होंगे। क्या खूबसूरत वो परचम होगा। मुझे मौलाना हसन रजा खान साहब का वो शेर याद आ रहा है। ये परचम जो है ना बड़ा तवील होगा, इतना बड़ा होगा कि कई मील लंबा, बल्कि मुझे याद पड़ रहा है, आई एम नॉट श्योर, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन कई हजार उसकी जो समझे कि गज उसकी जो है ना वो लंबाई होगी। घुड़सवार उसके नीचे दौड़ता रहे, इतना लंबा उसका साया होगा। तो जब मैंने ये हदीस पाक पढ़ी, जो रिवायत थी कि इतना बड़ा झंडा होगा, तो इतना बड़ा झंडा क्यों होगा? तो फिर
چونکہ میدان محشر میں تو ساری مخلوق، سارے انسان موجود ہوں گے، اربوں لوگ ہوں گے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کو اگر تلاش کرنا ہوگا کہ کیسے تلاش کرے گا، تو پیارے آقا کا جو یہ جھنڈا ہوگا نا، یہ دور سے غلاموں کو بتائے گا کہ میرے آقا وہاں موجود ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں؟ نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو، نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا کہ میرے آقا یہاں موجود ہے، چلو وہ جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ تو اے میلاد میں جھنڈے لگانے والوں تمہیں مبارک ہو، وہاں بھی وہ پرچم ہی ہمیں راستہ بتائے گا کہ نبی پاک کہاں موجود ہیں، اور انشاءاللہ لواء الحمد تلے جب جمع ہوں گے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں جمع ہونا نصیب فرمائے۔ جناب چلتے ہیں اگلے سوالوں کی طرف، اور باری ہے اب ہمارے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی۔ جی چھٹا سوال، اگر کوئی شخص کسی کو عطر پیش کرے تو کیا دعا دینی چاہیے؟ عطر اللہ ایامکم، اس کا ترجمہ بھی بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایام کو معطر کرے۔ کیا بات ہے، عطر اللہ ایامکم، اللہ تمہارے ایام معطر یعنی خوشبودار کرے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی۔ جو ہی رب العالمین عز و جل کے مقدس شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ ہائے ہائے، اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے۔ جب مکہ پاک دیکھیں گے تو دیکھو کیا دعا پڑھنی ہے، ابھی سے یاد کر لو۔ اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، اے اللہ عز و جل مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی۔ سبحان اللہ، یقیناً انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، مگر آج نبی کی ہم نے تعریف سمجھنی ہے۔ بتائیے نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے، ہمیں نبی کی تعریف بھی معلوم ہونی چاہیے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا تو اسے نبی کہتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ عز و جل نے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اسے نبی کہتے ہیں۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی۔ اب بتائیے رسول کسے کہتے ہیں؟ کتنی خوبصورت معلومات آج ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ رسول کی شرعی تعریف کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ جی وہ نبی جس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت لے کے آئے وہ انہیں کو رسول کہتے ہیں۔ جی نبیوں میں سے جو اللہ عز و جل کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب اور نئی شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی۔ کم عرصے میں حفظ کرنے والے چند بزرگان دین کے نام بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ انہوں نے کتنے عرصے میں حفظ کیا۔ کیا بات ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں اللہ والوں کی۔ آج جینیس لوگوں کی بات کی جاتی ہے، لیکن اگر سیرت اولیاء پڑھیں، سیرت صحابہ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کو رب عز و جل نے کیسے کیسے حافظے عطا فرمائے۔ غور سے سنیے، ضرور جواب دیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 ماہ میں حفظ کیا، اور حضرت محمد معصوم نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 ماہ میں، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 دن میں۔ سیدنا امام محمد علیہ رحمۃ اللہ صمد نے 7 دن میں حفظ کیا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 1 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا۔ حضرت سیدنا محمد معصوم نقشبندی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے 3 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے اولیاء کرام کی۔ باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی۔ 7 مشہور قراء صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام بتائیں۔ قرآن پاک حفظ کرنے والوں کی بات چلی ہے، اب قاری صحابہ کرام جو مشہور تھے ان کے نام بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ 7 صحابہ کرام کے نام بتائے جو مشہور قراء تھے۔ کیا بات ہے مدینے کی جناب، واقعی ایسا لگتا ہے کہ آخری مقابلہ سمجھ کے دونوں طرف کی ٹیمیں آئی ہیں، اور اسی مقابلے کی ہمیں توقع تھی۔ بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی باری ہے۔
اب بتائیے، اب جو 2 سوال ہونے ہیں آپ سے، وہ سوال جس میں آپ کے پاس 3 آپشن بھی ہوں گے. سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ آپشن چاہتے ہیں یا ویسے ہی بتانا چاہتے ہیں؟ بتا دیتا ہوں، چلے بتا دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. 70 رحمتیں، 80 رحمتیں یا 90 رحمتیں؟ 90 رحمتیں. آپ نے کہا 90 رحمتیں، جواب بالکل درست دے دیا ہے. ضیاء کوٹ والوں کی باری ہے. بتائیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 3 آپشنز ہیں، 80 نیکیاں، 70 نیکیاں یا 30 نیکیاں. 30 نیکیاں. آپ نے کہا 30 نیکیاں، جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے، علم نور ہے سیگمنٹ کا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت کیا تھی؟ 3 آپشن ہیں، ام فاطمہ، ام زینب یا ام ہند. چاہے تو مدد دے سکتے ہیں، چاہے تو جواب دے سکتے ہیں. مشورہ ضرور کیجئے. آپشن دہرائیے گا، آپشن ریپیٹ. ام فاطمہ، ام زینب یا ام ہند؟ 1 سیکنڈ رہ گیا ہے. ام فاطمہ. آپ نے کہا ام فاطمہ. آپ کے پاس 2 اور آپشن تھے. آپ کہتے ام زینب تو یہ جواب غلط ہو جاتا. ایک آپشن اور تھا ام ہند. اگر آپ کہتے ام ہند تو وہ جواب صحیح ہوتا. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. 9 سوال درست کرنے کے بعد آخر کار سرخ لائٹ جو ہے وہ جل ہی گئی. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. زیارت قبور کے لیے سب سے افضل وقت کون سا ہے؟ 3 آپشن ہے آپ کے پاس، بروز اتوار، بروز ہفتہ یا بروز جمعہ. بروز جمعہ. بروز جمعہ زیارت قبور کا افضل وقت ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب ہمارا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا، علم نور ہے. اور چلیں گے اب اسکور بورڈ کی طرف کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بڑا زبردست مقابلہ جاری تھا. آخری سوال میں آ کے کچھ بھاولپور والوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ابھی مقابلہ کافی باقی ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی 18 نمبر ہیں بھاولپور مکی والوں کے اور 20 نمبر ہیں سیال کوٹ ضیاء کوٹ والوں کے. دیکھنا یہ ہے کہ اب مقابلہ جو ہے آگے کس طرف جاتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. شروع کرتے ہیں ہم اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. جی 5 اشعار ہیں اور ان اشعار میں آپ سے پہلا مصرع بھی پڑھ کر پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا مصرع بھی پڑھ کر پوچھا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے شعر کا کوئی لفظ آپ سے پوچھ لیا جائے. مشورہ کر کے جواب دیجیے گا، جلدی مت کیجیے گا. چلتے ہیں بھاولپور والوں سے پہلا سوال کرنے. ہو بقیے پاک کی اللہ پوری آرزو. ہو بقیے پاک کی اللہ پوری آرزو. ازپائے حسنین و حیدر بے کسو مجبور کی. ازپائے حسنین و حیدر بے کسو مجبور کی. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. اعلی علیین میں یا رب اسے دینا جگہ. بڑا مشہور شعر ہے. روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور. روح چل دے جب نکل کر بے کسو مجبور کی. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر بھی ہے، تمنا بھی ہے. جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. پہلا مصرع پڑھنا ہے آپ کو. جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. دس سیکنڈ باقی ہیں. حج کا شرف دے دے تو میں مکے آ کر جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. حج کا ہر سال شرف دے دے تو مکے آ کر جھوم کر کعبے کے چوگرد پھروں گا یا رب. جواب درست ہے. اللہ یہ آرزو ہم سب کی پوری فرمائے. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. مجھ گناہ گار پہ گر خاص کرم ہو جائے. بہت خوبصورت تمنا.
جام طیبہ میں شہادت کا پیوں گا یا ہائے رب۔ ہائے، جام طیبہ میں شہادت کا پیوں گا یا رب۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ شعر جو ہے وہ ہمارے یوسف بھائی کے لیے زیادہ موضوع بھی ہے، ابھی تازہ تازہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں۔ حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا، ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا۔ ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا۔ یہ وہ کلام ہے جو مدینہ منورہ کی جدائی میں لکھا گیا۔ خراب حال کیا، دل کو پر ملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا، نہال کیا۔ بڑا خوبصورت شعر ہے نا۔ نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، سونگھی، قضا میں لا کے کفس میں شکستہ بال کیا۔ کیا بات ہے۔ بہرحال مدینہ چھوڑنا، مدینے جانے کی بھی بڑی تمنا ہوتی ہے، لیکن جب مدینہ چھٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے سب کچھ چھٹ گیا۔ باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائیوں کی۔ بتائیے کہ اسی کلام کا ایک شعر ہے، اچھا ہے میں نے جو ہے وہ وزن ملاتے ملاتے یہی نہیں پڑھ دیا کیونکہ میں نے آگے دیکھا نہیں تھا۔ تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، تیرا ستم زدہ آنکھوں نے کیا بگاڑا تھا، یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا۔ ہائے یہ کیا سمائی کے دور ان سے وہ جمال کیا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ جی باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی۔ آئے ہائے ہائے، بہت خوبصورت شعر۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ امام اہل سنت کا بہت خوبصورت شعر۔ انتا فیہم نے لیا عدو کو بھی دامن میں، عیش جاوید مبارک ہو تمہیں عیش دائی دوست۔ بہت سارے آپ نے چیزیں بڑھا دی ہیں، لیکن جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ صحیح شعر یہ ہے، انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ یہاں اس بات پر اشارہ ہے جو قرآن پاک کی آیت میں تذکرہ ہے کہ اے محبوب آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے ان لوگوں کو عذاب دے دیں کیونکہ آپ بھی ان میں موجود ہیں۔ یعنی نبی پاک جن کے درمیان موجود ہوں، ان گستاخوں پر، ان نبی پاک کے دشمنوں پر عذاب نہ آئے، تو جو نبی پاک کا دوست ہو، پیارے آقا کا چاہنے والا ہو، اور آقا ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، تو پھر کیسے ہمیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے۔ نبی پاک کی رحمتیں انشاءاللہ قیامت تک اس امت پر جاری رہیں گی۔ باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی، اور یہ شعر مجھے پتا ہے کہ ہمارے سلمان بھائی کو بہت پسند ہے۔ طور پہ کوئی چرخ پہ یہ عرش سے پار، سارے بالاؤں پہ بالا رہی بالا یہ دوست۔ اس شعر کا مطلب سمجھ لے تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ طور پر کوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جاتے تھے رب سے کلام کرنے؟ کوہ طور پر، ٹھیک ہے۔ کوئی چرخ پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں؟ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، اور یہ عرش سے پار۔ میرے آقا کہاں گئے؟ عرش سے پار۔ یعنی نبیوں کو بہت بڑا مقام ملا، مگر میرے آقا کو مقام کیا ملا؟ سارے بالاؤں پہ بالا رہی، یعنی جتنے بھی اونچے ہیں ان سب سے اونچے رہے میرے آقا بالائی یہ دوست۔ تو ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جناب باری ہے بھاولپور والوں کی۔ عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، مشکل شعر ہے۔ عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہٹی جو زلف، ایک اندھیری رات میں ہے ضد صبح شام دو۔ کچھ ٹھیک کر لیجئے، 4 سیکنڈ باقی ہیں۔ ایک اندھیری رات میں ہے ضد صبح شام دو، ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام دو، غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ، باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی۔ روئے صبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو، روئے صبیح ایک سحر زلف دوتا ہے شام دو، چھ سیکنڈ رہ گئے، 3۔ دوسرا شعر پہلا، اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ یہ پہلا مصرع تھا اور دوسرا اب میں پڑھوں گا۔ پھول سے گال صبح
دمے مہر ہیں لالا فام دو. غلطی ہو گئی ہے جناب، لیکن ابھی بھی مقابلے میں ضیاء کوٹ والے کچھ آگے ہیں. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف، مگر باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کوئی شعر سننے کی. سنائیں گے شعر آپ انشاءاللہ؟ کیا بات ہے جناب. دو کی بات چلی ہے تو کچھ دو کا ہی تذکرہ کر لیتے ہیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. یہ کن دو کا تذکرہ ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن دیکھیں کون یہ شعر سناتا ہے. جی، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. تسبیح مدینہ، تسبیح مدینہ تحفے میں مل رہی ہے بھائی. چلے پیچھے کافی ہیں، آگے آ جائیں ذرا. ذہنی آزمائش کے جو شائقین ہیں، ذہنی آزمائش کو پسند کرنے والے ہیں، اس کے لیے مکتبۃ المدینہ نے اس کا پورا ایک شیڈول کا کارڈ بھی بنا دیا ہے کہ کس تاریخ کو کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. یہ آپ میرا خیال ہے ویب سائٹ پر بھی ہوگا، لیکن آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں. جی مائک دیجیے مجھا کے. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. جناب اب دیکھیں جواب صحیح دیتے ہیں یا مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. ہائے ہائے ہائے، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل. کیا خوبصورت اعلیٰ حضرت ہے. دیکھیں میں نے کہا نا، امام اہل سنت کی شاعری کا کمال یہ ہے، حدیثوں کی طرف اشارہ ہے، آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے جس کا مفہوم ہے کہ حسنین یعنی امام حسن اور امام حسین جو ہیں یہ میرے دو پھول ہیں. جنت کے پھول بھی فرمایا، اپنے پھول بھی فرمایا. اور نبی پاک کو اتنی محبت ہوتی کہ انہیں سونگا کرتے تھے. اب اعلیٰ حضرت کتنا پیارا واسطہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں. آقا ان دونوں کے صدقے کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کہ جس طرح پھول مسکراتے رہتے ہیں، پھول خوشگوار رہتے ہیں، آقا قیامت کے دن مشکل کا دن ہوگا، رضا کے سارے مسائل حل ہو جائیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا گلوں کی طرح مہکتا رہوں، مسکراتا رہوں، خندہ رہوں. کیا بات ہے امام اہل سنت کی اس فرمائش اور اس التجا کی. اللہ تعالی ہمیں بھی محشر کے دن کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے اور حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے. نواسوں کا صدقہ مل جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. چلتے ہیں آگے اور اگلے راؤنڈ کی طرف. پہلے ہمیں اسکور بورڈ دکھایا جائے. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ 26 نمبر ہیں بھاولپور مکی کے اور 28 نمبر ہیں ہمارے ضیاء کوٹ سیال کوٹ والوں کے. 2 نمبر کا فرق ہے. یہ فرق بہت تھوڑا ہے اور یہ اسی سیگمنٹ میں آپ پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جو سیگمنٹ ہے اس میں ایک ساتھ 5 نمبر کمائے جا سکتے ہیں. وہ 5 نمبر کیسے مل سکتے ہیں؟ مدنی کسوٹی آپ کو دکھائی جائے گی. اگر آپ نے 5 سوال کے جواب میں وہ شخصیت یا وہ جو مرادی شے ہے وہاں پہنچ گئے تو یہ 5 نمبر آپ کو مل جائیں گے. 7 سوالوں کے جواب میں اگر آپ نے جواب دیا آپ کو 4 نمبر ملیں گے. 9 سوالات اور جوابات سننے کے بعد جواب دیا آپ کو اس کے بعد جناب جو ہے وہ 3 نمبر ملیں گے. اور سارے سوالات سن لیے اور پھر جواب دیا تو 1 نمبر ملے گا. تو غور کرنا ہے، کوشش کریں جلدی جواب دیں، لیکن غلطی مت کیجیے گا، 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. تو اب انشاءاللہ وقت شروع ہوا ہے مدنی کسوٹی کا. آئیے دیکھتے ہیں مدنی کسوٹی. جی یہ آپ کی. جی دیکھیے جناب بھاولپور کے اسلامی بھائیوں کی مدنی کسوٹی. بوجھو تو جانے. چلیں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. مدینہ شریف میں مدفون ہے؟ لا. حیات ظاہری سے متصف ہے؟ حیات ظاہری سے متصف نہیں ہے. ان کا مزار شریف ہند میں ہے؟ لا. عراق میں ان کا مزار شریف ہے؟ لا. پاپا خاتون ہیں؟ لبیک. صحابیات میں سے ہیں؟ لبیک. امہات المؤمنین میں سے ہیں؟ لبیک. میرا خیال ہے 7 سوال ہو گئے. جی 7 سوال تو گزر چکے ہیں. آپ کے پاس یہ بزر تھا، آپ نے پہلے بجا دینا چاہیے اگر 5 کے بعد، لیکن لگتا ہے ایسے آپ 7 پر بھی پہنچے تو نہیں ہیں اور جائیں گے آگے. جناب اب 9 کے بعد ذرا روک دیجیے گا. 2 سوال کے جواب اور سنائیے. مکہ شریف میں مزار ہے؟ لا. جیرانہ کے قریب مزار ہے؟ جی 9 سوال ہو گئے. آگے چلنا ہے، آگے بڑھیں گے. چونکہ میں اس مدنی کسوٹی میں موجود ہوں اس لیے میں تو پہنچ گیا ہوں کہ یہ کن کا تذکرہ ہے، لیکن چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی پاپا ان کا مزار نیواریا میں ہے؟ لبیک. ان کا ذکر رفیق الحرمین میں ہے؟ لا. پاپا ان کی یہ کرامت بھی ہے کہ ان کا مزار شریف کے لیے وہاں روڈ وسیع کرنے کے لیے کوشش کی گئی لیکن روڈ وسیع نہیں ہو سکا. لبیک. ٹریکٹر الٹ جاتا تھا. باپا نام محمد کی مناسبت سے میم سے ان کا نام آتا ہے؟
लब्बैक। जनाब सारे सवाल सुन लिए हैं आपने, और अगर आपने मदनी मुज़ाकरे सुने हैं, हज तरबियती इज्तिमा सुने हैं, यहाँ भी हाथ उठा रहे हैं भाई, हैं देखें माशाल्लाह मदनी मुज़ाकरे देखने वाले पहुंच गए हैं। एक नंबर आप पा सकते हैं सही जवाब देकर, सेकंड्स चल रहे हैं। ऑडियंस से लेंगे, ऑडियंस से मदद लेंगे जनाब। हाँ ये बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि ऑडियंस पहुंच गई है और ये आज अपनी इस मदद से बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं। चलें जनाब, ऑडियंस को तोहफा तो मेरा ख्याल है हमें नहीं देना चाहिए, यूसुफ भाई फिर इन्हीं को देना चाहिए ना। जी बिल्कुल, मदद तो इनकी कर रही है, होना चाहिए। बताइए किससे मदद लेंगे भाई? सिर्फ एक से सिर्फ एक से, सबसे थोड़ी मौका मिलेगा, किसी भी एक को पसंद कर लें आप। अब वो आपकी कश्ती डुबो दे तो अबे मत कहना। वो जो इस्लामी भाई कैमरे के आगे बैठे हैं। कौन ये? अच्छा चलें भाई, देखिए अब जनाब क्या जवाब देते हैं। सही जवाब देना भाई जी। मोहम्मद शहबाज अत्तारी जामतुल मदीना फैज़ान में। अच्छा ये तो आपने अपना नाम बताया ना जी। हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला जी, हजरत मैमूना हमारी अम्मी हुजूर उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जनाब। तोहफा भी लेंगे और नंबर इनको मिल जाएगा। तोहफा क्या दे रहे हैं? मशहूर कुरानी सूरतों, दुरूदों, रूहानी व तिब्बी इलाजों और खुशबूदार मदनी फूलों का दिलचस्प मदनी गुलदस्ता, मदनी पंसूरा। सुभान अल्लाह, हर मदनी घर की पंसूरा तकरीबन जरूरत होता है। एक मशवरा दूं, मक्के शरीफ की अजीम हस्ती का नाम दिया है तो कोई मक्की तोहफा भी साथ देते है ना। मक्के शरीफ से निस्बत रखने वाले अम्मी हुजूर का नाम दिया है और ये मक्का पाक और मदीना तैयबा के रास्ते में। ये क्या है जनाब बताइए? ये वही मुकद्दस पानी, इसमें बहुत सारे गुस्ले खाने काबा, अरे वाह, और गुस्ले गुंबद खजरा, गुस्ले मोए मुबारक, सुभान बारिश अल्लाह। मदीना। क्या बात है, बारिश मदीना भी है और गुस्ले काबा भी है। क्या बात है जनाब। चलें जनाब, आपको मदद भी कर दी, एक नंबर भी दिला दिया और तोहफे भी ले लिए। बारी है जिया कोट वालों की। एक नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं या 5 लेते हैं या आज कुछ भी नहीं लेते? जनाब चलते हैं मदनी कसौटी की तरफ। दिखाइए मदनी कसौटी। रमजान, ये जो शख्सियत हैं क्या वो इंसान हैं? नाम, आपकी शख्सियत का नाम आज के मदनी मुज़ाकरे में आया है, मैंने सुना नहीं है। हाजी साहब आपकी मुरादी शख्सियत जो है ये ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ है? ला, जो आपके जहन में शख्सियत है उसका ताल्लुक बाबुल मदीना कराची से? ला, आपकी मुरादी शख्सियत क्या अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से हैं? ला। जनाब 5 सवाल हुए हैं, आगे बढ़ेंगे, तकरीबन ही ला चल रहे हैं जनाब। 2 सवाल और सुना दीजिए, शायद कोई नाम आ जाए। हाजी साहब आपकी मुरादी शख्सियत सहाबा कराम में से हैं? ला, क्या वो मर्द है? नाम। सुभान अल्लाह, 7वें पर जाकर एक नाम आया है। अब आप क्या चाहते हैं? कौन सा मर्द जो है वो निगरान शुरा ने सोचा? आगे जाएंगे जनाब। 2 सवाल और सुना दीजिए। क्या हाजी साहब वो दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं? ला। क्या उनकी कोई मशहूर ज़माना तसनीफ है? तरह कोई मशहूर ज़माना तसनीफ इनसे मंसूब ज़रूर है, लेकिन हर तबके में वो मशहूर नहीं है। खित्ता अरब में जाएं। चलें जनाब, इशारा दे दिया है खित्ता अरब में जाएं, मगर जाते जाते कई नंबर चले गए हैं। अब 2 ही सवाल रह गए हैं, या तो 3 नंबर मिल जाएं या पूरे सुनकर 1 नंबर ले लें। मदद भी ले सकते हैं आप, हो सकता है अभी तक कोई इसमें उसी मदनी मुज़ाकरे में कोई बैठा और आपको मदद दिला दे। जी जनाब, कोई है इस पोजीशन में मदद करने वाला? अभी तो मददगार भी नहीं है जनाब। आगे चलें फिर जनाब, सारे ही सवालात सुना दे भाई। आपकी जो मुरादी शख्सियत है क्या उनका ताल्लुक ताबईन में से है? नाम। क्या उनका ताल्लुक अहनाफ के इमाम से? नाम। नोमान बिन साबित। हजरत नोमान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। आपको 1 नंबर दिया जा रहा है और दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों ने 1-1 नंबर हासिल किया। पहले हासिल कर लेते तो ज़्यादा नंबर आपको मिल जाने थे। अच्छा, कोई ऐसा है जो हजरत नोमान बिन साबित यानी इस लफ्ज़ के ऊपर अमीर सुन्नत ने एक शेर लिखा है, वो शेर सुनाए? चलें जनाब, ये सुनाएंगे। तोहफा इन्हें दीजिए भाई।
ان کو کیا تحفہ دیں گے؟ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ سبحان علیہ وسلم. اللہ، بڑی پیاری کتاب ہے جناب. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے، ان کی کنیت پکارتا ہے یہ کہہ کہ عالم امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ، جواب درست دے دیا ہے. بڑی پیاری منقبت ہے امام اعظم کی ماشاءاللہ، اور ان کے نام کو. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ ہم نام پکارتے تو ہیں، لیکن نعمان بن ثابت نام جو ہے وہ نارملی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. چلیں آج ذہنی آزمائش کے سلسلے کی برکت سے پتا چل گیا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی 27 نمبر ہیں بھاولپور مکی کے، اور 29 نمبر ہیں ضیا کوٹ سیال کوٹ کے اسلامی بھائیوں کے لیے. اب جناب مقابلہ 2 نمبر کے فرق سے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، اور اب ہمیں چلنا ہے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی شروع کریں گے قرآنی معلومات. جی قرآنی معلومات سلسلے میں پہلا سوال ہوگا ہمارے بھاولپور کے اسلامی بھائیوں سے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بڑا زبردست سوال ہے. بہت سارے ناظرین کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سورہ توبہ یہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر نازل نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی حضور نے اس کا ارشاد فرمایا تھا لکھنے کا. سبحان اللہ. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا. جواب درست ہے. سورہ توبہ کے کتنے نام ہیں؟ کوئی 2 بیان فرمائیں اور وجہ بھی بتائیں. اس کے 2 نام ہیں، سورہ توبہ اور سورہ برات. سورہ توبہ اس لیے کہ بار صرف 2 ہی نام ہیں اس کے؟ نام کافی زیادہ، لیکن 2 نام آپ نے پوچھا کہ کوئی سے 2 نام بتا دیں. سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ کے کتنے نام ہیں؟ کوئی سے 2 بتا دیں. 2 نام تو صحیح بتائے، ٹوٹل کتنے ہیں؟ نام اس کے زیادہ ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ 2. اچھا وہ 2 بتا دیں. کون کون سے؟ سورہ برات اور سورہ توبہ. توبہ اس لیے کہ اس کے اندر کثرت سے توبہ کا ذکر ہے، اور برات اس لیے کہ برات کا مطلب ہوتا ہے بریو ذمہ ہونا، تو اس کے اندر کفار سے بریو ذمہ ہونے کا تذکرہ ہے. اس کی پہلی آیت میں کفار سے برات کا اعلان کیا گیا. اس مناسبت سے اسے سورہ برات بھی کہتے ہیں. سورہ توبہ کی وجہ بھی آپ نے بتائی، مگر اس کے 10 سے زیادہ نام ہیں. آپ نے فرمایا بہت زیادہ نام ہیں. اب مجلس فیصلہ کرے کہ اس میں ان کو 2 نمبر ملیں گے یا 1 نمبر ملے گا. آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. باری ہے بھاولپور والوں کی. سورہ ہود کا ہود نام رکھنے کی وجہ بتائیے. کیونکہ اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں احوال وغیرہ بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ہود. اس سورت کی آیت نمبر 50 تا 60 میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا. اس واقعے کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. حضرت ہود کس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے؟ اس قوم کا نام بتائیے. قوم عاد کی طرف. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب مقابلہ کچھ اور قریب آیا ہے. قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد ایک بار پھر چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف، اور اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ کس طرح مقابلہ یہاں تک پہنچا ہے، اور اب فرق بہت کم رہ گیا ہے. جی 31 نمبر ہیں بھاولپور مکی کے، اور 32 نمبر ہیں ضیا کوٹ کے. انشاءاللہ چلتے ہیں اشاروں کی طرف. اس سے پہلے ہم انشاءاللہ دونوں طرف کے اسلام بھائی کو کہیں گے تشریف لائیے، اور ہم ہمارے نعت خواں اسلام بھائی سلمان بھائی میرا خیال ہے آج ایز اے نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں، تشریف لائیے. اور بھی نعت خواں آئے ہوں تو آگے آ جائیں، اور مدنی منوں سے بھی کہیں گے کہ وہ آگے آ کے بیٹھیں. کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے، اور انشاءاللہ نعت خوانی کریں گے. آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز
اور انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے اللہ نے چاہا تو. سلمان بھائی آج ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ بہت اچھے سلسلے کرتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ نعت خواں کی حیثیت سے بھی شامل ہیں. مرحبا کہیں گے. مرحبا. آئیے سلمان. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا. تمہارے کوچے سے رخ سچ کیا نہال کیا. تمہارے کوچے سے رخ سچ کیا نہال کیا. ناروئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی. ناروئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی. قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. قضا نے لا کے قفس میں شکستہ بال کیا. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. مدینہ چھوڑ کے ویرانہ ہند کا چھایا. یہ کیسا آئے ہوا سونے اختلال کیا. یہ کیسا آئے ہوا سونے اختلال کیا. حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا. حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا. ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا. ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ بال کیا. تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب. تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طیبہ سا محبوب. بتا تو اس ستمارا نے کیا نہال کیا.
को कुर्बान किया, तुम्हारे कूचे से रुख सच किया, निहाल किया। हाय हाय, बड़े इसको कहें कि हिजर में और फिराक मदीना में उस कैफियत में गोया ये लिखा गया कलाम है, और इस कलाम का जो मक्ता है कमाल है, इलाही सुन ले रज़ा जीते जी के मौला ने, सगाने कूचा में चेहरा मेरा बहाल किया। क्या खूबसूरत तमन्ना है कि या अल्लाह ज़िंदगी में दुनिया से जाने से पहले मैं ये सुन लूँ कि मुझे नबी पाक ने अपने दर के कुत्तों में, अपने दर के सग में शामिल कर लिया है। प्यारे आका की गोया ग़ुलामी की सनद मिल गई है। ये ख़ानदान रज़ा का कमाल है। और आला हज़रत का ख़ास तौर पर जो कलम है, नबी पाक के जब दर की बात करते हैं तो वो वारफ्तगी होती है कि अक्लें हैरान हो जाती हैं। एक और जगह गालिबन आला हज़रत का ही शेर है ना कि जीते जी खुदा सगाने नबी से ये मुझको सुनवा दे। खुदा, अब यहाँ तो प्यारे आका से इल्तिजा थी ना कि या अल्लाह नबी पाक अपने कुत्तों में शुमार कर लें। अब एक और स्टेप आजिज़ी का देखें, खुदा सगाने नबी से ये मुझको सुनवा दे कि अपने कुत्तों में हम तुझको शुमार करते हैं। हाय हाय हाय, कमाल है कि नबी के दर के जो सग हैं वो मैं अगर अपना सग बना लें तो भी हमारी खैर हो जानी है इंशाअल्लाह। तुझसे दर दर से सगौर सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्लाह ताला इस गुलामी की सनद हमें अता रखे, इस गुलामी में जिंदा रखे। नबी पाक के दर की गदाई मिल जाए तो फिर दुनिया की जो है वो किसी और नेमत की हाजत नहीं है। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। जनाब चलते हैं मदनी चैनल के नाजरीन की तरफ, आपकी कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मोहम्मद आमिर रजा बुखारी खानका शरीफ जिला भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह किबला हाजी अब्दुल हबीब साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आपका सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत ही प्यारा सिलसिला है और बहुत ही इल्म का इसमें खजाना मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह तबारक व तआला दावत इस्लामी को, दावत इस्लामी के तमाम मुबल्लिगीन को मजीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मदनी चैनल को भी तरक्कियां अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह भावलपुर से कॉल आई है और यकीनन भावलपुर में भी इस वक्त जो इस्लाम में देख रहे होंगे उनकी नेक ख्वाहिशात और जिसको आप कहें कि दुआएं इनके लिए होंगी। ज़ियाकोट में भी हो सकता है इस्लाम पे मौजूद होंगे और मुकाबला भी बड़ा क्लोज जा रहा है। चलते हैं अगली कॉल की तरफ जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम रजा मखदूमपुर खानेबाग से अर्ज कर रहा हूँ कि हम ज़हनी आज़माइश 7 प्रोग्राम देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली इस प्रोग्राम को देखते हुए दावत इस्लामी को दुआएं देती है। खुदा दावत इस्लामी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और प्यारे मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत का साया हम पर ता क़यामत तक कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। भावलपुर और अब रहीम यार खान करीब करीब से कॉलें आ रही हैं। एक और कॉल दीजिए। मोहम्मद इमरान अत्तारी सगियत तार हिंद के शहर सूरत गुजरात से अर्ज कर रहा हूँ। हिंद वाले आ गए। सिलसिला सीजन 7 को हम मरहबा कहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस सिलसिले का बड़े ही दिनों से इंतजार था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला हमारे रुकने शुरा को अल्लाह अज़्ज़वजल्ला शादो आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला इस सिलसिले की जो खुसूसियात है, इसकी खुसूसियात ये है कि इसमें वो इल्म दीन हमें सीखने को मिल रहा है कि कई किताबों के मुताले के बाद भी वो इल्म दीन हमें सीखने को ना मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला इसमें ऐसे ऐसे सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और ऐसे ऐसे सवालात बताए जाते हैं कि जो वाकई में एकदम ताज्जुब खेज रहते हैं। और मैंने तो कुछ बातें इसमें ऐसी ऐसी सुनी है कि जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं। जी जनाब, मदनी चैनल पर देखते रहिए। मदनी चैनल मदनी मुज़ाकरों में भी ऐसी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है जो हमने कभी नहीं सुनी होती। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान अमीर अहले सुन्नत का। और बात यह है कि इल्म दीन पहुंचाने की एक काविश है। अलबत्ता आपकी कॉल से मुझे एक बात याद आ गई कि हम अपने सिलसिलों के शुरू में कहा करते हैं कि अपने साथ डायरी और कलम रखें और ये तमाम सवालात और जवाबात लिखते रहें। होता ये सुनते तो हैं, मज़ा भी बहुत आता है, यार कमाल सवाल था, पहली बार सुना, 4 दिन बाद पूछो क्या सुना था तो पता नहीं क्या सुना था। तो अगर ये लिखते चले जाएं तो ये ख़जाना जमा होता चला जाएगा। और
کہ پچھلے سلسلوں میں ہم فائنل میں اعلان بھی کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ سوال جواب جنہوں نے لکھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہم خصوصی تحفہ بھی فائنل میں دیتے ہیں. تو آپ بھی اب لکھنا شروع نہیں کیا تو اب سے لکھنا شروع کر دیں ہر سلسلے کو. تو انشاءاللہ اس نیت سے لکھے کہ علم کو لکھ کر قید کر لو تو بہت سارا علم کا خزانہ آپ کے پاس جو ہے وہ جمع ہو جائے گا. ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبداللہ تاری کوئٹ سے بول رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے, آپ شوق سے دیکھتے ہیں. میری آنکھ پہ چوٹ لگی ہے, آپ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دعا کر دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. رب کریم تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ دیکھیں گے اور واپس چلیں گے مقابلے کی طرف. 2 سیگمنٹ باقی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ آج کون سی ٹیم ہم سے جدا ہوتی ہے اور کون سی ٹیم جو ہے وہ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر جاتی ہے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیے. بہت شکریہ سلمان بھائی. جناب 31 نمبر ہیں جناب. اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ 31 نمبر ہیں بھاولپور والوں کے, ضیا کوٹ والوں کے 32 نمبر ہیں. صرف 1 نمبر کا فرق ہے اور یہ نمبر جو ہے کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اور اب اگلا سیگمنٹ بہت ہی دلچسپ ہے اور وہ ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. لیکن سمجھائیے مگر اشاروں میں ہم نے پچھلے سلسلے میں کوشش کی تھی جو پراپر تو نہیں ہو سکی تھی کیونکہ ایک ایسے مدنی منع آ گئے تھے. تو آج بھی آڈینس سے ہی کریں گے. اچھا آج کچھ نیا کرتے ہیں نا. ہاں ایسا کرتے ہیں کہ آج جو ہے وہ سلمان بھائی آئے ہیں تو ان کو کچھ آزمائش میں ڈالتے ہیں. سلمان بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ منچ پہ تشریف لائیں. تو ایک تو ہو گئے سلمان بھائی اور دوسرا نام جو ہے وہ ہم یہ ہمارے میرا خیال ہے پرماننٹ ممبر ہیں تو ان کو بلا لیتے ہیں. آپ آ جائیے جناب. ان دونوں کے درمیان جو ہے یہ سیگمنٹ ہوگا. اگر دونوں نے مل کر اشارہ بوجھ لیا تو دونوں کو تبرک کا تحفہ دے دیجیے گا, ٹھیک ہے. اور اگر دونوں نے مل کر بھی اشارہ نہیں بوجھا تو سلمان بھائی آپ ان کو لے کر پھر مدنی قافلے میں چلے جائیے گا. چلیں جناب, چلیں جناب. 30 دن کے لیے سلمان بھائی کہہ رہے ہیں میں جا رہا ہوں. اب تو اشارہ ضرور بوجھنا پڑے گا ورنہ 30 دن کے لیے جانا پڑے گا. اب آپ ادھر آ جائیں, ٹھیک ہے. اچھا اشارہ کون کرے گا, آپ کریں گے؟ چلے سلمان بھائی اب آپ نے بوجھنا ہے. آپ ہاتھ میں مائک لے لیں, مائک دیجیے گا سلمان بھائی. جناب ذہنی آزمائش میں اب آزمائش ہے ہمارے سلمان اتاری بھائی کی. اور آپ کا نام ابراہیم اتاری بھائی. جناب اب 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. یہ آپ کا اشارہ ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب دیکھنا. یہ اتنے عرصے سے آپ ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں. آنکھ روشن, تارے, آنکھ تارے. ٹھیک کیجیے اس کو, آپ قریب پہنچ گئے ہیں. آنکھ اور آنکھوں کا تارا. جناب آنکھوں کا تارا جواب درست دے دیا ہے. دونوں کو کیا تحفہ دیں گے؟ بات چونکہ آنکھوں کی ہوئی ہے تو کیوں نہ عصمت سرما. کیا بات ہے, آنکھوں کا تارا ہے تو جناب مدنی سرما جو ہے وہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. اور چلیں اب 30 دن نہیں تو 3 دن تو بنتا ہے قافلہ. سلمان بھائی تو پھر کیا خیال ہے, ان کو بھی لے کے جائیں نا پھر انشاءاللہ. چلیں جناب, بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی تحفہ اور یہ عصمت سرما آپ کو بھی تحفہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب اب یوں کریں گے, کل سے انشاءاللہ کوئی مدنی فیس دیں گے نا اسلامی بھائی, یعنی آپ میں سے ان کو لیا جائے گا جو مضبوط مدنی فیس دیں گے. کوئی داڑھی شریف کی نیت کر لیں گے, کوئی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کریں گے, کوئی اچھی سی نیت پیش کریں گے. تو ان 2 اسلامی بھائیوں کو ہم چوز کریں گے سمجھائیے بغیر اشاروں کے لیے. پھر ذکر اگر اس تسبیح کی کیا بات ہے بھائی, پھر للچا رہے ہیں. وہ تسبیح جو کوک کی لکڑی سے بنی ہوئی ہے اور مدینہ طیبہ سے آئی ہے, وہ دینی کس کو ہے؟ وہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے مشورے ہمیں دیں کہ کیا مدنی فیس لے کر ہم اگلے سلسلوں میں اس تسبیح کو دیں گے. چلیں جناب چلتے ہیں, اب سیگمنٹ شروع کرتے ہیں دونوں ٹیموں کے درمیان. سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی مدنی منع آئیے, اور آپ کی طرف سے کون اشارے بھوجیں گے؟ 3 اشارے ہیں. آئیے آپ یہاں تشریف لے آئیں. آپ مجھے دیکھیں, آ جائیں آپ یہاں آ جائیں. بیٹا آپ پہنچ جائیں. ٹھیک ہے
آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ارے کیا ہو گیا؟ بچہ. تو زمین پہ آ گئے بھائی. چھوٹا بچہ. شیر. اللہ. منہ سے کچھ نہیں کہیں گے. اچھا بچہ. اچھا بچہ. معذور بچہ. معذور بچہ. جواب درست دے دیا ہے. بڑی کوشش کر کے گویا معذور بن کے دکھایا, تب جا کے پہنچے ہیں, اور واقعی نمبر لینے کی بھرپور کوشش ہے. آج باری ہے اب ضیاء کوٹ والوں کی. اتنا صحیح منچ ہے, اس کے باہر مت نکل جائیے گا, آپ کا تو قد بھی زیادہ ہے. آئیے تشریف لائیے. چلیں جناب. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. رونے والی آنسو. آنسو. رونے والی آنکھ. موتی. آنسو. رونے والے آنسو. بہتے ہوئے آنسو. آنسو تو ہوتے ہی رونے والے ہیں. چلیں جناب, سیکنڈز آ رہے ہیں. خوف. خوف. آنکھیں رونے والی آنکھیں. خوف خدا. بہتے ہوئے. بہتے ہوئے. بہتے ہوئے آنسو. بتا دیں ورنہ آنسو نکل آئیں گے. ٹائم ان کا ختم ہو گیا ہے. کوئی ہے جو یہاں بتائیں گے؟ مل کر بتائیں. آنسو کا دریا. جواب بالکل غلط ہے. اشکبار آنسو. کمال بھائی, یہ تو آنسو بھی اشکبار ہوتے ہیں. اشکوں کی برسات جناب. اشکوں کا پیالہ, یہ تھا پیالہ ہی بتا دیتے پہلے, وہ رلاتے ہی رہے, وہ روئی نہیں, اور جناب نمبر چلے گئے. اب باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. چلیں اب آئیے, کون آئے گا اشارہ کرنے؟ جی ٹھیک ہے. ارے بڑے خوش لگ رہے ہیں یہ تو جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. بادشاہوں کی ہڈیاں. کیسے کیسے کیا بھائی؟ ادھر تو آؤ. 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں ہڈیاں بتا دی. جی بادشاہ اور ہاں بادشاہوں کی ہڈیاں. جناب ان کا ویسے ہڈیاں دکھانا ویسے بھی آسان تھا. جواب بالکل درست ہے. چلے جناب, دوسروں کی باری ہے. ضیاء کوٹ والوں کو اب کچھ جوش دکھانا ہوگا, کیونکہ بھاولپور والے کچھ آگے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. موبائل فون. موبائل فون. چلو جناب. پیسے. پیسے. جی کھوٹا سکہ. کھوٹا سکہ. کھوٹا سکہ. جواب درست دے دیا ہے. ویسے ایک بات بتاؤ, یہ کیسا موبائل ہوتا ہے؟ نہیں وہ ایسے. اچھا جناب, باری ہے ہمارے بھاولپور والوں کی. جناب چلیں پرچی خود نکالیں. 2 پرچیاں ہیں, دیکھتے ہیں آپ کے نصیب میں کیا آتا ہے. چلیں آئیے. ٹھیک ہے, وقت شروع ہوتا ہے اب. چابی. کفن. کفن کی واپسی. کفن چور کے انکشافات. میت. کفن. کفن کے بعد کیا کہنا ہے؟ اور سیکنڈز ختم ہو رہے ہیں, کفن جلدی سے کریں. پہلے. وقت ختم ہو گیا ہے. اشارہ تھا چمکدار کفن. یقیناً یہ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. اب باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ والوں کی. آخری اشارہ ہے. اگر یہ اشارہ درست بتا دیتے ہیں تو پھر یہ 1 نمبر آگے ہو جائیں گے, اور یہ بھی غلطی کرتے ہیں تو بھاولپور والے آگے رہیں گے. بڑا زبردست مقابلہ جاری ہے. آج فیصلہ ہونا ہے کون سی ایک ٹیم ہم سے جدا ہونی ہے. ٹھیک ہے جناب, وقت شروع ہوتا ہے اب. 40 روحانی علاج. 40 روحانی علاج. جواب درست دے دیا ہے. آسان اشارہ آیا, اور جناب مقابلہ پھر ضیاء کوٹ والوں کی طرف چلا گیا ہے. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اور اب پھر چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف, اور آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ آج کون سی ٹیم ہم سے جدا ہونے جا رہی ہے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ. جی
35 नंबर हैं भावलपुर मक्की के और 36 नंबर हैं जियाकोट वालों के। अब चलेंगे हम आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। जी सफर है मगर अकेले में खड़े हो जाएंगे आप और एक एक इस्लाम भाई दोनों तरफ चले जाएं। जी आइए। किसी से मशवरा करने की इजाजत नहीं है, कोई मदद नहीं लेनी है, ये सफर अकेले तय करना है और एक इस्लामी भाई की गलती उसकी पूरी टीम को यूं समझिए वापस जल्दी घर पहुंचा सकती है और एक इस्लामी भाई का सही जवाब पूरी टीम को अगले राउंड में ले जा सकता है। गोया ये सफर अकेले भी है और तने तनहा पूरी टीम की जिम्मेदारी भी है। बारी बारी इंशाल्लाह सवालात होंगे। हमारे भावलपुर मक्की के इस्लामी भाई पहला नंबर चूज करेंगे। स्क्रीन पर इन्हें 12 नंबर दिखाए जाएं। जी 12 नंबर मौजूद हैं। बताइए आप कौन सा नंबर लेना पसंद करेंगे? नंबर 3। नंबर 3। 3 नंबर के पीछे सवाल बताइए। कादे में भूलकर अलहम्द शरीफ पढ़ ली तो क्या हुक्म है? कादे में भूलकर अगर अलहम्द शरीफ पढ़ ली तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। इसकी कोई वजह भी बयान करेंगे? क्योंकि अगर भूलकर पढ़ेगा तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा, क्योंकि वो वाजिब है अत्तहियात पढ़ना। अगर इसके ज्यादा अलहम्द शरीफ पढ़कर जो है ना, मैं इसकी तफसील बता देता हूं। सिवाय क़ियाम के तिलावत कुरान न रुकू में जायज है, न सुजूद में और न कादे में। भूल कर पढ़ गया तो सजदा सहव करे। जवाब इनका दुरुस्त है। जनाब 2 नंबर ले लिए हैं। इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है, शायद लंबी सांस भी ली होगी। अब बारी है हमारे जियाकोट वालों की। जनाब नंबर पसंद कीजिए। जी नंबर 4। नंबर 4। मलफूजात आला हजरत के मौलिफ कौन हैं? ये किताब किन्होंने तालीफ की है? जनाब मलफूजात आला हजरत किताब के मौलिफ कौन है? ये किताब का दीदार भी करा दें अगर हमारे पास मौजूद है तो। मदनी चैनल के नाज़रीन इसे हासिल भी करें। जी जी सेकंड सारे इस्लाम में खामोश रहेंगे, ना कोई इशारा करेगा और आप जवाब देंगे। 4 सेकंड बाकी हैं। सही भारत के मुसन्निफ मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह। मुफ्ती अमजद अली आज़मी आपने कहा, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। इस किताब को लिखने, इस किताब की तालीफ करने वाले मौलिफ हैं मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। गलती हो गई है, मुकाबले ने फिर पलटा खाया है। कभी गाड़ी भावलपुर जाती है तो कभी जियाकोट जाती है। जी भावलपुर वालों अब आपकी बारी है। नंबर पसंद कीजिए। मलफूजात आला हज़रत किताब भी आप मकतबुल मदीना से हासिल कीजिए, दावतिस्लामी.net से डाउनलोड भी कर सकते हैं। नंबर पसंद करेंगे जनाब आप? नंबर 5। 5 नंबर के पीछे जनाब बड़ा जबरदस्त सवाल आ गया है। आजकल ये वबा बड़ी आम है। मर्द के लिए चोटी रखने का क्या हुक्म है? मर्द अगर औरतों की तरह चोटी रखेगा तो वो औरतों से मुशाबत होगी, जिसका शरीयत में मना फरमाया गया है। मर्दों को चोटी औरतों की तरह मुशाबत बालों की रखनी। क्या है इसका हुक्म, क्या है? नाजायज हो, गुनाह है औरतों की मुशाबत इख्तियार करना। औरतों की मुशाबहत तो है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की लानत है ऐसे मर्दों पर जो औरतों से मुशाबहत रखें और ऐसी औरतों पर जो मर्दों से मुशाबहत रखें। अलबत्ता ये चोटी रखना औरतों की मुशाबहत की वजह से हराम है। आपने कहा नाजायज़ है, मजलिस फैसला करे क्या इनका जवाब दुरुस्त माना जाएगा? मुशाबहत की बात तो की है इन्होंने, लेकिन हुक्म में नाजायज़ व गुनाह कहा है। आपको 1 नंबर दिया जाएगा और शायद ये 1 नंबर मुकाबले में एक और ट्विस्ट लाएगा। अब बारी है जियाकोट वालों की। जनाब नंबर पसंद कीजिए। 12 नंबर। 12 नंबर के पीछे बताइए, थोड़ा जान से निकालिए यार, अभी तो मुकाबला बाकी है। 12 नंबर के पीछे
जी, गफूरुद्दीन या गफूरुल्लाह नाम रखना कैसा है? یہ نام رکھنا ناجائز ہے، کچھ وجہ کیونکہ غفور ہوتا ہے مٹانے والا، تو غفور الدین کا مطلب ہوگا دین کو مٹانے والا، اس وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ غفور الدین کا معنی دین کو مٹانے والا، یہ نام رکھنا ناجائز ہے۔ جواب درست ہے۔ اب یہاں یہ بھی درس ملتا ہے کہ اپنی اٹکل سے، اپنی سوچ سے جو منہ میں آیا وہ نام رکھ لیا، کیا معلوم اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ علماء سے پوچھ کر نام رکھنا چاہیے۔ بھائی بہت پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے نام کے حوالے سے، ایگزیکٹلی نام مجھے اس کا یاد نہیں ہے، اگر ان کو نام پتہ ہے۔ نام رکھنے کے احکام، نام رکھنے کے احکام، یہ رسالہ حاصل کیجئے، دعوت اسلامی .net سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے، تو پتہ تو چلے کہ نام کیسے رکھنے چاہیے، اور اس میں بہت سارے مدنی منوں کے پیارے پیارے نام بھی لکھے ہیں، اس سے دیکھ کر نام رکھ لیں۔ جناب یہ جواب درست دے دیا ہے، مقابلہ برابر ہو گیا ہے۔ ذہنی آزمائش کا وہ مقابلہ کہ جس کو ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے، اور اگر یہ ٹائی ہو گیا تو مجلس تیاری رکھے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ جی جناب باری ہے ہمارے اب بھاولپور کے اسلام بھائی کی، آپ دیں گے، نمبر بتائیں، نمبر دکھائیے اسکرین پر۔ نمبر 8 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے۔ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ نماز کا وہ کون سا رکن ہے جو فرائض اور شرائط نماز دونوں میں شامل ہے؟ سارے اسلام بھائی یہاں خاموش رہیں گے، نہ اشارہ کریں گے۔ جی آپ نے جواب دینا ہے۔ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ جواب درست دے دیا ہے۔ تکبیر تحریمہ جو شرط بھی ہے نماز کی، چھٹی شرط بھی ہے، پہلا فرض بھی ہے، جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی کی، نمبر بتائیں گے۔ نمبر 1 ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ بچوں کی بیعت کس عمر میں ہو سکتی ہے؟ کتنے سال کا ہو جائے جب بیعت کروا سکتے ہیں؟ بچوں کو پیدا ہوتے سال ہی بیعت کروایا جا سکتا ہے۔ بچوں کا 1 دن کا بچہ بھی ہو، ولی کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 2 نمبر انہوں نے بھی حاصل کر لیے جناب۔ ایک سوال سب سے پوچھا جا چکا، اب باری ہے دوبارہ سب سے ایک سوال کرنے کی۔ مقابلہ 40 نمبر سے برابر ہے، کوئی ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے، کوئی ایک صحیح جواب مقابلہ جتوا سکتا ہے۔ باری ہے بھاولپور کے اسلامی بھائی کی، نمبر پسند کیجئے جناب۔ نمبر 10۔ نمبر 10 کہیں یہ بس نہ ہو جائے جناب۔ نمبر 10 کے پیچھے سوال کیا ہے؟ غیر مسلم کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو کس طرح جواب دیا جائے؟ یہدیکم اللہ۔ جواب کو کچھ ٹھیک کیجئے۔ غیر مسلم کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو کس طرح جواب دیا جائے گا؟ 12 سیکنڈ باقی ہیں۔ یہدیکم اللہ یعنی اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں ہدایت دے۔ آپ نے کہا یہدیکم اللہ، جواب ہے یہدیک اللہ۔ اب مجلس فیصلہ کرے کہ کیا ان کے جواب کو کوئی نمبر دیا جا سکتا ہے یا یہ غلط ہوگا۔ جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ضیاء کوٹ کے اسلام بھائی کون سا نمبر پسند کرتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز دکھائے جائیں۔ نمبر 2 2 نمبر کے پیچھے سوال بتایا جائے۔ اصحاب کہف کا کتا جنت میں کس کی شکل میں جائے گا؟ بلعم بن باعورہ۔ بلعم بن باعورہ کی شکل میں جائے گا، جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بلعم بن باعورہ کون تھا؟ بنی اسرائیل میں بہت بڑا عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ لوگوں نے اس کو بہت سا مال دیا، مال کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کو کہا گیا کہ بد دعا کرے، وہ خبیث لالچ میں آ گیا۔ بد دعا کرنی چاہیے، جو الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہنا چاہتا تھا اپنے لیے نکلتے تھے، اللہ عز و جل نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مال کی لالچ
یہ بہت بری لالچ ہے. بعض اوقات ایسا آنکھوں پر اندھیرا آ جاتا ہے کہ انسان ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حب جا سے حب مال سے محفوظ فرمائے. محبت دے تو اپنی محبت عطا کرے, اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا کرے, اور اگر لالچ عطا کرے تو نیکیوں کی لالچ عطا کرے. جواب درست دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ کبھی ادھر جاتا ہے, کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے. اب باری ہے, ہم نے چلنا ہے. ضیاء کوٹ سے باولپور سفر کرتے کرتے کچھ تھک سا گئے ہیں, چلتے ہیں پھر باولپور والوں کے پاس. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ جی نمبر 6. 6 نمبر کے پیچھے بتایا جائے کون سا سوال موجود ہے. وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ وضو اور غسل کا تیمم دونوں ایک ہی جیسے ہیں. پکی بات ہے. جی بالکل. غسل الگ چیز ہے, وضو الگ چیز ہے, تیمم ایک جیسا ہے. جی تیمم ایک جیسا, بالکل ایک جیسا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں, اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے. باری ہے اب ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی کی. صرف 3 سوال باقی ہیں اور 2 نمبر کا فرق ہے. دیکھنا یہ ہے مقابلہ کدھر جاتا ہے. نمبر پسند کیجئے. جی 7, 9 یا 11؟ 11ویں شریف کی نسبت لینے کی کوشش لگتا ہے کی ہے. نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ صدقت و بررت و بالحق نطقت. صدقت و بررت و بالحق نطقت. جواب درست دے دیا ہے. مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکتیں ہیں, جامعۃ المدینہ میں پڑھنے کی برکتیں ہیں, یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں اور آج یہ کام آ رہی ہیں. جناب صرف 2 سوال باقی ہیں, ایک غلطی مقابلے سے باہر کر سکتی ہے. اب باری ہے ہمارے ضیاء بھاولپور کے اسلامی بھائی کی. جناب غلطی مت کیجئے گا. نمبر 7. 7 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. مقتدیوں کو خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا کیسا ہے؟ خطبے کی جب اذان ہوتی ہے تو مقتدیوں کو اس اذان کا جواب زبان سے دینا کیسا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھ کے جواب دیجئے, کسی اور کی طرف نہ دیکھیں, نہ مشورہ کریں. زبان سے دینا یہ جائز ہے. خطبے کی اذان کا جواب زبان سے دینا, خاموش رہنا بہتر ہے. آپ نے کہا زبان سے دینا جائز ہے, خاموش رہنا بہتر ہے, حالانکہ یہ زبان سے جواب دینا جائز نہیں ہے. اللہ, یہ غلطی بھاری پڑ سکتی ہے. باری ہے ضیاء کوٹ والوں کی. حالانکہ یہ بعض اوقات بڑا سامنے مسئلہ ہوتا ہے, لیکن آپ مندی چل کے ناظرین بھی سمجھے کہ کتنا ٹینشن ہوگا ان پر. ابھی ناظرین پر کتنا ٹینشن ہوگا کہ پتہ نہیں مقابلہ کدھر جانا ہے. تو جنہوں نے جواب دینا ہے, بعض اوقات صحیح بات جو ہوتی ہے وہ نہیں ادا ہو پاتی, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. جی جناب, باری ہے ہمارے ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی کی. آخری نمبر ہے اور وہ ہے 9 نمبر. بتائیے اس کے پیچھے کیا سوال ہے. کتنی مرتبہ چھینک کا جواب دینا واجب ہے؟ ایک بندہ ہے ساتھ بیٹھ کر چھینکتا ہی رہے تو ہم کتنی بار جواب دیں گے؟ صرف پہلی مرتبہ, 1 مرتبہ چھینک کا جواب دینا یہ واجب ہے. پھر اس کے بعد مستحب ہے. جی جناب, چھینک کا جواب 1 مرتبہ واجب ہے. اسی مجلس میں اگر کسی کو دوبارہ چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, تو دوبارہ جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اور اس طرح آج کا ذہنی آزمائش مقابلہ ضیاء کوٹ کے اسلامی بھائی جیت چکے ہیں. بھاولپور کے اسلامی بھائیوں نے واقعی بڑا سخت مقابلہ کیا. سچی بات یہ ہے کہ مجھے آج جب میں سلسلہ کرنے آیا تھا تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آج بہت گیپ ہو جائے گا, لیکن بھاولپور والوں نے بڑا زبردست کم بیک کیا, بڑا زبردست انہوں نے اس کو کہیں مقابلہ کیا. بہرحال ہمیں یاد رہے گی بھاولپور کی ٹیم, یاد رہے بھاولپور والوں, بھاولپور کے کابینہ کے اسلامی بھائی اگر وہاں کے اطراف کے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں تو دل چھوٹا نہ کیجیے. ابھی بھاولپور مدنی کی ٹیم نے بھی آنا ہے, ہو سکتا ہے وہ اور آگے تک جائیں. آج انشاءاللہ ان ٹیموں کو ہم نے الوداع کہنا ہے, تو کچھ مدنی تحائف بھی دیں گے, مدنی چیک بھی دیں گے, وہ تیار کر لیجئے ان کے لیے. دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے آگے آ جائیں, اپنی اپنی ٹیم میں پہنچیں. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی. جی پہلا قرآن دازی ہوگی ان کی جن کو 1200 روپے کا مدنی چیک دیا جائے گا. جی 952 952 نمبر. سبحان اللہ,
آئیے جناب آگے آ جائیے. دوسرا جو ہے جو قرآن دازی ہوگی ان کو ایک مدنی تحفہ دیا جائے گا. تسبیح مدینہ. تسبیح مدینہ مدنی کاؤنٹر والے. ارے واہ کیا بات، کتنی پیاری تسبیح ہے. تسبیح مدینہ اور یہ نمبر ہے 878 878 نمبر. 878 نمبر کے اسلامی بھائی آئیں اور مدنی تسبیح لے جائیں. سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب. یہ آپ کا 1200 کا مدنی چیک آپ لیجئے اور یہ آپ کی مدینہ شریف کی تصویر. ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج سلسلہ دیکھا. آئیے اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیجیے. جی 44 نمبر بھاولپور مکی نے لیے، 46 نمبر لیے سیالکوٹ مکی نے. 2 نمبر کا فرق رہا. مقابلہ بڑا زبردست ہوا، آخر میں جا کے فیصلہ ہوا. بہرحال بھاولپور والے امید ہے ہمیں یاد رہیں گے. اب آئیے وقت ہے جدا ہونے والی ٹیم کو نیک خواہشات کے ساتھ ساتھ مدنی تحائف اور تبرک کے کو غلاف کعبہ وغیرہ بھی دیجیے جناب، اور ساتھ ساتھ ان کو پیارا پیارا پانی بھی دیجیے اور مدنی چیک بھی دیجیے تاکہ ان کو بھی یاد رہے کہ ہمارے پاس آئے تھے. آئیے ہم کچھ تحائف انہیں پیش کرتے ہیں. سندل موئے مبارک. جی موئے مبارک کا سندل، غلاف کعبہ اور جناب ریاض الجنہ کے قالین کے ٹکڑے. جی ماشاءاللہ. تسبیح مدینہ سبحان اللہ. اور ساتھ ساتھ متبرک پانی جس میں بہت سارے تبرکات شامل ہیں. یہ تحائف آپ کے ساتھ جائیں گے. آپ چاہیں تو پورے بھاولپور کو اس میں سے کچھ نہ کچھ نوازتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، بار بار اس سلسلے میں آنا نصیب کرے اور اللہ کرے ہم سب مل کر مدینہ منورہ کی زیارت کو بھی جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے، اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ آپ کا العلم